اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ داتا میرے داتا علی حجویری، داتا میرے داتا علی حجویری، داتا میرے داتا علی حجویری۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوری پیغام کے ذریعے تعزیت۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی کا خانوال میں سنتوں بھرے اجتماع میں بیان۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی مدنی مرکز فیضان مدینہ گلزار طیبہ حاضری۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے لال دین کے بھائی پیر ڈینو کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، آپ بھی دیکھیے سوری پیغام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے لال دینو، غلام مرتضی، ارشاد علی، عبد المجید اور تمام سوگواروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو خباب آفتاب سرور عطاری سلمہ الباری نے آپ کے بھائی جان پیر ڈینو عطاری کے تعلق سے یہ خبر دی کہ بیچارے مسجد میں مدرسہ پڑھا رہے تھے کہ ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مسجد ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم پیر ڈینو کو غریق رحمت فرما، بیچارے کے گناہ معاف فرما، کہ اس بھری جوانی میں بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اس کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی برسات برسا دے، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مرحوم کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ فرما دے، مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحوم کے بھائیوں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ آپ کے بھائی نے ہمارے ہاں پیر ڈینو نے 3 سال جامعۃ المدینہ میں پڑھا، پھر کسی وجہ سے تشریف لے گئے۔ اب ہے آپ میں سے کوئی بھائی اپنے بھائی کے اصال ثواب کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے والا، علم دین حاصل کرے، عالم دین بنے، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ بھائی کے اصال ثواب کے لیے کریں گے، اس کا بھی انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا۔ سب ہمت کیجیے۔ اور چاروں بھائی مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر بھی کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ ہمت کریں۔ ایک آدھ بھائی یا چاروں بھائی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں فیضان مدینہ آ جائیں اور پورے مہینے کا اعتکاف کر لیں، لیکن اب بھی
3-3 दिन का मदनी काफिले में सफर तो कर लें, रमजान शरीफ को तो बहुत देर है, इसाल सवाब के लिए 3-3 दिन के मदनी काफिले में सफर कर लें और 1-1 माह का एहतिकाफ कर लें। चारों भाई शायद ना आ सके तो यूं बहरहाल 1-1 महीना सफर करना आपको, जितना जल्दी होगा सवाब जल्दी मिलेगा, अभी हो जाएगा फिर बाद में शैतान मजीद सुस्तियां दिलाता रहेगा। और दुनिया की मसरूफियत तो अब देखो ना, पीर दिनों भी तो मसरूफियत है ना, कुरान करीम की तालीम देते देते फिर वो किसी का फोन आ गया तो फोन अटेंड किया, और बेचारे गालिबन फोन पर बात करते करते इनकी रूह परवास कर गई। अल्लाह ताला करम फरमा, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबके घराने को शादो आबाद रखे, सबको सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जसील रहमत फरमाए। बस प्यारे मदनी बेटो, सब्र करना और सब्र करना, और बेसब्री से जाहिर है कि जाने वाला आएगा नहीं, बल्कि सब्र का सवाब चला जाएगा। जुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या तुम जानते हो क़यामत के दिन कौन आग पर हराम होगा? हर नर्म तबीयत, नर्म जुबान, दरगुजर यानी मुआफ करने वाला और लोगों से करीब। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नरमी बरकत और सख्ती नहूसत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझ गुनाहगार की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक रज़वी साहिब रहमतुल्लाही ताला अलैह के शहर खानेवाल पंजाब पाकिस्तान पहुँचे शहज़ादा अत्तार अलहाज बिलाल रज़ा अत्तारी अल मदनी, जहाँ फरमाया अपने अज़ीम शान सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान। इस्लामी भाइयों ने मुलाकात से पाई बरकत, जबकि खुशी और मुसरत से मदनी चैनल को दिए तासुरात। खूबसूरत मदनी गुलदस्ता महकमा का मुलाजा कीजिए। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरवरे कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जिस रात मुझे आसमानों की सैर कराई गई तो मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके पहलुओं से गोश्त काट कर खुद उन्हीं को खिलाया जा रहा था। उन्हें कहा जाता, खाओ जिस तरह तुम अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्राईल ये कौन है? अर्ज की, ये मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने यानी गीबत करने वाले हैं। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 12 में इरशाद रब्बुल अर्दि वस समावात अज़्ज़ा व जल्ला है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। तर्जमाए कंजुल ईमान, क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। चार फरामीने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनाता हूँ। नंबर 1, जिसने नमाज छोड़ी वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर गज़ब होगा। नंबर 2, जो जानबूझकर नमाज छोड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख देगा जिससे वो दाखिल होगा। नंबर 3, जिसने नमाज छोड़ी उसने अपने अहलो इयाल और माल को घटा दिया। नंबर 4, जानबूझकर नमाज ना छोड़ो, क्योंकि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के ज़िम्मे करम से बरी हो जाता है। नमाज़ों में मुझे गिरगिज़े ना हो सुस्ती कभी
اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹپٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے اور نیت فرمائیے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ داڑھی نہیں مڈائیں گے، انشاءاللہ ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آلے اتار پر فضل کر رحم کر، آلے اتار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ نیت ہے کہ میں جلد سے جلد بیرون ملک کا بھی اور اندرون ملک کا بھی قافلے کے اندر سفر کروں۔ میری وائف کو ہیپاٹائٹس سی ہے، اس کے لیے میں نے پانی پڑھوایا ہے۔ ملاقات کر کے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی دل کو، اور دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، ضرورت ہے۔ میں نے حضرت صاحب کے صاحبزادے سے ملاقات کی ہے، نیت کی ہے 3 دن کے قافلے کی۔ زیادہ حضور سے بہت اچھا لگا ملاقات کر کے، انشاءاللہ آگے بھی ہم پورے خواہش مند ہیں کہ آگے بھی مزید ملاقاتیں ہوتی رہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیروکار اور ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ۔ ہم نے نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، اجتماعات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی اچھی باتیں سیکھی، دین کی باتیں سیکھی میں نے۔ والدہ کے لیے ایک پانی پہ دم بھی کروایا، انشاءاللہ ان کو بھی شفا عطا ہوگی۔ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے ساروں پر قائم و دائم رکھے۔ نگران شورا کا سفر یورپ آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں آپ کی UK میں سیلفرڈ یونیورسٹی میں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کا سلسلہ رہا۔ آپ کے جدول سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا اتاری المدنی نے مجلس مزارات اولیاء کے تحت باب الاسلام سندھ پاک بھٹائی کابینہ شہر ٹنڈو آدم کے ڈویژن بھٹشا میں صوبہ سندھ کے مشہور صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 272ویں عرس کے موقع پر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ بھٹشا میں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عاشقان اولیاء کرام نے آپ سے ملاقات فرمائی، جبکہ مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس مزارات اولیاء کے تحت آج بھٹائی کابینات میں الحمدللہ بھٹشا میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کے عرس کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ ولی اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ذرا سنیے، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے
دلائل قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی پاکی ہی بیان کرے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا اس کے غیر کو نہ دیکھے۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على میں نے نیت بھی بہت اچھی کی ہے کہ ॾाढी सुन्नत मुबारक रहूंगा، 5 वक़्त नमाज़ पढ़ूंगा मैं। 3 ॾींहं काफ़िले में आयो आहियां सांगड़ खां बिटशाह ते, तमामु सुठो इज्तिमा थियो। मदनी चैनल सुठो कमु करे रहियो आहे। 12 रबीउल अव्वल ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाबुल मदीना 3 ॾींहं काफ़िले जी नियत थो करियां। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ تارین مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقے میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں اور دیگر عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا، انہیں مکتبۃ المدینہ کے تحائف پیش کیے گئے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ڈی ایس پی وسیم ڈار اور محمد ظفر اقبال سندھو چیئرمین انجمن تاجران سردار آباد پنجاب پاکستان نے 3 دسمبر 2015 کو ہونے والے مجلس تاجران کے تحت چیمبر آف کامرس فیصل آباد میں ہونے والے تاجر اجتماع کی دعوت مدنی چینل کو دیے گئے اپنے تاثرات میں دی۔ اطراف کے سبھی تاجران سے بھی شرکت کی مدنی التجا ہے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے یہ دعوت نامہ ملا ہے دعوت اسلامی والوں کی طرف سے، جو انہوں نے اجتماع چیمبر آف کامرس میں فیصل آباد میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس کا موضوع اسلام اور تجارت ہے، جس میں یہ یقیناً ایک بڑا اسلامی لحاظ سے اور اسلام کے جو اصول اور قوانین ہیں ان کے مطابق وہ جو چیمبر کے لوگ ہیں ان کو سینسٹائز کریں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے اس معاملے میں۔ تو ہم انشاءاللہ ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور فردر جو فیضان مدینہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا ایک اعلیٰ اور کام کر رہا ہے، جس کے ذریعے یہ لوگوں کو مختلف ممالک میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی جو ہے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوگی۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ میں انشاءاللہ
یہ 3 دسمبر 2015 بروز جمعرات کو جو اجتماع ہو رہا ہے چیمبر آف کامرس میں، اس میں نہ صرف خود شرکت کروں گا بلکہ اپنے جتنے بھی تاجر دوست اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیولپر دوست ہیں ان کو بھی شرکت کی دعوت دوں گا اور ساتھ لے کے آؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا جو ہے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور میں چونکہ پہلے بھی حاجی عبدالحبیب صاحب کا ایک اجتماع اٹینڈ کر چکا ہوں، تو جتنا مجھے فائدہ دینی لحاظ سے اس سے ہوا ہے، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے اسلام کی، دین کی، اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہمارے اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں 4 دسمبر بروز جمعہ بعد عشاء عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں ہیں جاری۔ اس ضمن میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اجتماع میں سنتوں بھرا بیان شہزادہ اتار حضرت مولانا حاجی بلال رضا اتاری المدنی فرمائیں گے۔ رکن شورا نے نگران کابینات و دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پکا قلعہ گراؤنڈ کا دورہ بھی کیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عز و جل 4 دسمبر بروز جمعہ مبارک زمزم نگر حیدرآباد قلعہ گراؤنڈ میں عظیم الشان روح پرور سنت و برا اجتماع ہوگا، اور آپ کے علم ہے کہ یہ اجتماع میں بیان انشاءاللہ شہزادہ اتار حضرت مولانا حاجی ابو ہلال محمد بلال رضا اتاری المدنی فرمائیں گے، یہ سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ آج اسی حوالے سے مدنی مشورہ ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے نیت بھی کی ہے، نیتیں فرمائی ہیں کہ اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے اس کی بھرپور تیاری کریں گے، تیاری چل بھی رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت نامے بھی چھپ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ لگانے والے بیچ بھی الحمدللہ اس میں نیکی کی دعوت بھی ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور اجتماع کی دعوت بھی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی جو ہے وہ اسلامی بھائی اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے شعبے سے انشاءاللہ ہم اسلامی بھائیوں کو بھرپور انداز میں اس اجتماع میں شرکت کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے جو زمزم نگر اور لطیف آباد کے شیخ الحدیث صاحبان، مفتیان کرام، دیگر جو ہے علماء کرام، انشاءاللہ ان کو لانے کی ترکیب بنائیں گے۔ ہمارے اور اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ یہ بتایا کہ ائمہ کرام یعنی کہ امام صاحبان جو مساجد کے الحمدللہ ان میں بھی بھرپور دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے تاجران میں بھی الحمدللہ دعوتیں جاری ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، ہمت فرمائیں، جو یہ دیکھیں سنیں یہ دعوت ان تک پہنچیں، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ زمزم نگر میں ہونے والے اس اجتماع میں جو کہ قلعہ گراؤنڈ میں ایک تاریخی انشاءاللہ اجتماع ہوگا، جس میں انشاءاللہ تصویر اتار ابو ہلال حاجی بلال تشریف لا رہے ہیں۔ بالخصوص زمزم نگر حیدرآباد والوں کے لیے انشاءاللہ اس 4 دسمبر کے اجتماع میں ایک بہت ہی پیارا اعلان ہوگا انشاءاللہ، آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ اعلان کیا ہوگا، آئیے 4 دسمبر کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا